کلپ نمبر 578۔ اس کلپ میں آپ قرآن پاک کی سورہ یوسف کی آیت نمبر 70 سے لے کر 72 تک کی تلاوت، ترجمہ اور تفسیر قرآن صراط الجنان سماعت فرمائیں گے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ کے نام سے شروع جو نہایت مہربان رحمت والا ہے۔ وَلَمَّا دَخَلُوا عَلَى يُوسُفَ آوَى إِلَيْهِ أَخَاهُ قَالَ إِنِّي أَنَا أَخُوكَ فَلَا تَبْتَئِسْ بِمَا كَانُوا يَعْمَلُونَ۔ ترجمہ: اور جب وہ سب بھائی یوسف کے پاس گئے تو یوسف نے اپنے سگے بھائی کو اپنے پاس جگہ دی اور فرمایا، بے شک میں تیرا حقیقی بھائی ہوں، تو اس پر غمگین نہ ہونا جو یہ کر رہے ہیں۔ وَلَمَّا دَخَلُوا عَلَى يُوسُفَ، اور جب وہ یوسف کے پاس گئے، تفسیر صراط الجنان میں ہے، یعنی جب وہ سارے بھائی حضرت یوسف علیہ السلام کے پاس گئے اور انہوں نے کہا کہ ہم آپ کے پاس اپنے بھائی بنیامین کو لے آئے ہیں، تو حضرت یوسف علیہ السلام نے فرمایا، تم نے بہت اچھا کیا۔ پھر انہیں عزت کے ساتھ مہمان بنایا اور جا بجا دسترخوان لگائے گئے اور ہر دسترخوان پر 2 بھائیوں کو بٹھایا گیا۔ بنیامین اکیلے رہ گئے تو وہ رو پڑے اور کہنے لگے، اگر میرے بھائی حضرت یوسف علیہ السلام زندہ ہوتے تو وہ مجھے اپنے ساتھ بٹھاتے۔ حضرت یوسف علیہ السلام نے فرمایا کہ تمہارا ایک بھائی اکیلا رہ گیا ہے۔ یہ فرما کر آپ علیہ السلام نے بنیامین کو اپنے دسترخوان پر بٹھا لیا اور اس سے فرمایا، تمہارے فوت شدہ بھائی کی جگہ میں تمہارا بھائی ہو جاؤں تو کیا تم پسند کرو گے؟ بنیامین نے کہا، آپ جیسا بھائی کس کو میسر آئے گا؟ لیکن حضرت یعقوب علیہ السلام کا فرزند اور حضرت یوسف علیہ السلام کی والدہ راحیل کا نور نظر ہونا آپ کو کیسے حاصل ہو سکتا ہے؟ یہ سن کر حضرت یوسف علیہ السلام رو پڑے اور بنیامین کو گلے سے لگایا اور فرمایا، بے شک میں تیرا حقیقی بھائی یوسف علیہ السلام ہوں، تم اس پر غمگین نہ ہونا جو یہ کر رہے ہیں۔ بے شک اللہ تعالیٰ نے ہم پر احسان کیا اور ہمیں بھلائی کے ساتھ جمع فرما دیا، اور ابھی اس راز کی اپنے بھائیوں کو اطلاع نہ دینا۔ یہ سن کر بنیامین فرط مسرت سے بے خود ہو گئے اور حضرت یوسف علیہ السلام سے کہنے لگے، اب میں آپ سے جدا نہیں ہوں گا۔ حضرت یوسف علیہ السلام نے فرمایا، والد صاحب کو میری جدائی کا بہت غم پہنچ چکا ہے، اگر میں نے تمہیں بھی روک لیا تو انہیں اور زیادہ غم ہوگا، اور آپ کو روکنے کی اس کے علاوہ اور کوئی صورت بھی نہیں کہ آپ کی طرف کوئی غیر پسندیدہ بات منسوب کر دی جائے۔ بنیامین نے کہا، اس میں کوئی مذائقہ نہیں۔ فَلَمَّا جَهَّزَهُم بِجَهَازِهِمْ جَعَلَ السِّقَايَةَ فِي رَحْلِ أَخِيهِ ثُمَّ أَذَّنَ مُؤَذِّنٌ أَيَّتُهَا الْعِيرُ إِنَّكُمْ لَسَارِقُونَ۔ ترجمہ: پھر جب انہیں ان کا سامان مہیا کر دیا تو اپنے بھائی کی بوری میں پیالہ رکھ دیا۔ پھر ایک منادی نے ندا کی، اے قافلے والو، بے شک تم چور ہو۔ فَلَمَّا جَهَّزَهُم بِجَهَازِهِمْ، پھر جب انہیں ان کا سامان مہیا کر دیا، تفسیر صراط الجنان میں ہے، یعنی پھر جب حضرت یوسف علیہ السلام نے انہیں ان کا سامان مہیا کر دیا، ان میں سے ہر ایک کو ایک اونٹ کا بوجھ غلہ دے دیا اور ایک اونٹ کا بوجھ بنیامین کے لیے خاص کر دیا، تو اپنے بھائی بنیامین کی بوری میں بادشاہ کا وہ پیالہ رکھ دیا جس میں وہ پانی پیتا تھا۔ وہ پیالہ سونے کا تھا اور اس میں جواہرات لگے ہوئے تھے، اور اس وقت اس پیالے سے غلہ ناپنے کا کام لیا جاتا تھا۔ قافلہ کنعان جانے کے ارادے سے روانہ ہو گیا۔ جب قافلہ شہر سے باہر جا چکا تو انبار خانے کے کارکنوں کو معلوم ہوا کہ پیالہ نہیں ہے۔ ان کے خیال میں یہی آیا کہ یہ پیالہ قافلے والے لے گئے ہیں، چنانچہ انہوں نے اس کی جستجو کے لیے آدمی بھیجے۔ ان میں سے ایک منادی نے ندا کی، اے قافلے والو، بے شک تم چور ہو۔ قالوا وأقبلوا عليهم ماذا تفقدون قالوا نفقد صواع الملك ولمن جاء به حمل بعير وأنا به زعيم۔ ترجمہ: انہوں نے پکارنے والوں کی طرف متوجہ ہو کر کہا، کیا چیز تمہیں نہیں مل رہی؟ ندا کرنے والوں نے کہا، ہمیں بادشاہ کا پیمانہ نہیں مل رہا، اور جو اسے لائے گا اس کے لیے ایک اونٹ کا بوجھ انعام ہے، اور میں اس کا ضامن ہوں۔
قالوا نفقد صواع الملك، ندا کرنے والوں نے کہا ہمیں بادشاہ کا پیمانہ نہیں مل رہا۔ تفسیر صراط الجنان میں ہے ندا کرنے والوں نے انہیں جواب دیا کہ ہمیں بادشاہ کا پیمانہ نہیں مل رہا، اور جو ہمارے تلاشی لینے سے پہلے ہی سے ظاہر کر دے گا یا اسے چوری کرنے والے کے بارے میں ہمیں بتائے گا تو اس کے لیے ایک اونٹ کا بوجھ انعام ہے اور اسے دلانے کا میں ضامن ہوں۔ کفالت جائز ہے۔ اس آیت سے ثابت ہوا کہ کفالت جائز ہے۔ حدیث پاک سے بھی اس کا جواز ثابت ہے، جیسا کہ حضرت ابو امامہ باہلی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، سرکار دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کفیل بننے والا قرض دار ہے، نیز اس کے جائز ہونے پر اجماع بھی منعقد ہے۔